بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر دو چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں۔ ایک طرف ریاست کی طرف سے دہشت گردی، ایکسٹریمزم اور فرقواریت کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی ہے، فکری حوالے سے بھی اور آپریشنز کی شکل و صورت میں بھی، اور دوسری طرف ایک سلسلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ مختلف جگہوں میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے اور ایک عرصے تک ان کا اتا پتہ نہیں چلتا، اور اسی کو مسنگ پرسنز یا افراد کی مسنگ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے پس پردہ مختلف محرکات اور مختلف اسباب اور عوامل شامل ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ہم پیروان مکتب اہل البیت دہشت گردی کی زد پر رہے، اور ہمیشہ ہم سب سے بڑے ٹارگٹ رہے دہشت گردی کے حوالے سے، چاہے پارا چنار کی صورتحال ہو یا گلگت بلتستان کی، کوئٹہ کی صورتحال ہو یا کراچی کی، یا بلوچستان کے اندرونی علاقوں میں بہت سارے وہ علاقے جہاں پر بڑی تعداد میں شیعہ آباد تھے، آج وہاں سے وہ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، کچھ کوئٹہ آ گئے، کچھ کراچی چلے گئے اور کچھ پاکستان کے دیگر حصوں میں جا کر آباد ہوئے، اس طرح کے وہ مہاجر خاندان ہوں۔ بہرحال یہ فیکٹ ہے جس کا اعتراف انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کیا ہے، اور دنیا اسلام کے ہر صحافی کو، ہر صاحب بصیرت کو معلوم ہے کہ ہم دہشت گردی میں ہٹ لسٹ پر رہے اور ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہے، لیکن خوش قسمتی سے آج تک مکتب تشیع میں کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ پیدا نہیں ہوا جس کا ہدف دہشت گردی ہو، جس نے دہشت گردی کے لیے ہی جوانوں کی تربیت کی ہو، یا جس نے معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کی کوئی کوشش کی ہو، اور مکتب تشیع کے اداروں نے، علماء نے، صاحبان دستار نے اور قوم نے ایسے کسی گروہ کا ساتھ دیا ہو۔ یہ فیکٹ بھی ہے اور زمینی حقیقت بھی۔ اگرچہ مشرف کے دور سے اب تک اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات اور واقعات میں جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے وہ ہمیشہ بیلنسنگ کی پالیسی رہی ہے، جس میں جب دہشت گردوں کو پکڑا جائے تو مظلوموں کو بھی پکڑ کر بیلنس کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم تو ہر جگہ ہر ایک پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انتہائی ظالمانہ، جابرانہ، وحشیانہ اور درندگی پر مبنی پالیسی تھی، جو آج بھی اس کی شکلیں مختلف جگہوں میں نظر آتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب سیریا کے اندر جنگ جاری تھی، تو سیریا میں یہاں سے خود پاکستان سے بہت ادارے اداروں کے تعاون سے وہاں پر لڑنے کے لیے بھیجے جانے والے 25-30 ہزار لوگوں کے مقابلے میں ادھر ادھر سے جہاد کے شوق میں اور دہشت گردی سے لڑنے کے شوق میں، اور اسی طرح سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا انبیاء اور اولیاء کے مزارات کی حفاظت کی نیت سے جانے والے کچھ شیعہ جوان بھی تھے، جن کی آڑ میں پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں پکڑ دھکڑ بھی کی گئی، لوگوں کو غائب بھی کیا گیا، خلاف قانون کیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ لیکن جتنا عرصہ رکھا گیا اس میں ٹارچر اپنی انتہا پر، ظلم بربریت اپنی انتہا پر، تشدد اپنی انتہا پر، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد اور بعض لوگوں کو 1-2 سال کے بعد بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ بیلنسنگ کی پالیسی کے تحت بے گناہ جوانوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں ٹارچر کرتے ہیں، اور دنیا کو یا دہشت گردوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم تو ہر طرف سے پکڑ رہے ہیں۔ دو طرح کے اس کے نتائج ہیں اور دونوں جابرانہ اور ظالمانہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس طرح سے آپ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ
ان کا بھی دہشت گردی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول ہے، جبکہ بعد میں ثابت ہو جاتا ہے اور آپ ان تمام افراد کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں تو وہ بے گناہ ہو کر باہر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی لٹ چکی ہوتی ہے، ان کے بچے دربدر ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا سارا سرمایہ لگ چکا ہوتا ہے، ان پر ایک داغ لگ گیا ہوتا ہے، اور آپ اس کو داغدار کر کے بیچتے ہیں اور بے گناہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اور کافی سارے کیسز ایسے ہیں جس میں ہماری سیکیورٹی کے اداروں نے اور فورسز نے ہمارے جوانوں کو پکڑا، ان کو انویسٹیگیٹ کیا، جب بے گناہ پایا تو پھر گھر والوں کو خط لکھ کر بعض سے 50 لاکھ، بعض سے 60 لاکھ، بعض سے 1 کروڑ، بعض سے اور زیادہ رقم وصول کرنے کے بعد، گاڑی وصول کرنے کے بعد پھر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ اب آپ جانیں یہ جانیں، اور پولیس نے جھوٹے کیسز ڈال دیے، بارود ڈال دیا، اسلحہ ڈال دیا، اور عدالت میں پیش کیا، ثبوت فراہم نہیں کر سکے، یہ ضمانت پہ رہا ہو کر باہر آئے، لیکن 2 نتائج نکلے۔ ایک تو ان کی اجتماعی زندگی خراب ہو گئی، ان کے چہرے پہ آپ نے داغ لگا دیا، دوسرا ان کا سرمایہ اسی طرح جس طرح سے ایک ڈاکو لوٹتا ہے آپ نے وردی میں لوٹا، آپ نے سرکاری لباس میں، سرکاری وردی میں آپ نے اس کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا۔ اب وہ اور اس کا تمام خاندان اور اس کی تمام نسل ہمیشہ آپ کے حوالے سے نفرت سے ہی دیکھے گی کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ ڈاکو ہیں، یہ لوگ لٹیرے ہیں، یہ لوگ ہمارے محافظ نہیں ہیں بلکہ ہم پر شب خون مارنے والے دشمن ہیں۔ آپ نے یہ فضا خود بنائی۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کسی بھی قوم کا کوئی فرد پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا کہ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کراچی کے اندر انہی مسنگ پرسنز کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے گھر والے دھوپ میں اور گرمی کی اس شدت کے اندر جمع ہیں، دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ سرکار کا کوئی معتبر شخص جس کو ریاست کی آواز کہا جا سکے وہ آئے، ہماری بات سنے اور ہمارا گناہ بتائے۔ ان کو جینوئنلی یہ حق ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوتے ہیں سب بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ سب گناہگار نہیں ہوتے۔ گناہگار اگر ہوتے تو یہ جو 20 کی تعداد میں آپ نے چھوڑ دیے لوگ، اور ان کو چھوڑنے کے بعد بے گناہ بھی قرار دیا، اور پھر کچھ ان میں سے ایسے ہیں، میں آپ کو پوری لسٹ بتا سکتا ہوں، جن پر آپ نے اسلحے کا کیس ڈالا، لیکن ان کے گھر والوں سے پیسے لینے کے بعد، ان سے کروڑوں روپے اینٹنے کے اور وصول کرنے کے بعد، یہ روش، یہ چوروں کی روش ہے، ڈاکوؤں کی روش ہے، درندوں کی روش ہے۔ سرکار، ریاست اور ماں کی روش یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے نتائج ریاست کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، عوام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ جو ایک اعتماد کی فضا عوام اور ریاست کے درمیان، عوام اور حکمرانوں کے درمیان، عوام اور فورسز کے درمیان قائم ہونی چاہیے، وہ جو فضا ہے اس کو آپ اس طرح کی حرکتوں سے ڈیمیج کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمام ادارے اس طرح کے غیر قانونی، مجرمانہ اور درندگی پر مبنی افعال میں براہ راست شعوری طور پر ملوث ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کے ادارے استعمال ہوتے ہیں، آپ کے دفاتر استعمال ہوتے ہیں، آپ کے ٹیلی فون استعمال ہوتے ہیں، آپ کے مراکز استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ مراکز استعمال ہوتے ہیں اور وردی استعمال ہوتی ہے اور وردی والا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی زبان بند نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے، یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی مجرم ہے تو کوئی پاکستانی کسی مجرم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ اس طرح سے پکڑیں، پیسے وصول کریں، ان کو 1-2 سال اندھیری کوٹریوں میں رکھیں، اس کے بعد کہیں گے ہاں یہ بے گناہ تھا اور چھوڑ دیں۔ یہ کون سی روش ہے؟ کون سا قانون ہے؟ یہ جو لوگ نکلے ہیں یہ آج اس طرح سے نکلے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں جب صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ درست رستے کی بجائے غلط رستے انتخاب کرتے ہیں، اور غلط رستے کا نتیجہ تباہی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ قوم کے بچے تباہ ہوں،
اس ملک کو کوئی نقصان پہنچے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ملک، قوم، ریاست اور اس سرزمین کی حفاظت کے لیے دامے درمے سخنے اپنی جان کی بازی لگا سکیں۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، یہ ہمارے لیے فخر اور افتخار کا مقام ہے۔ لیکن یہ جو روشیں، غلط روشیں ہیں، غیر قانونی روشیں ہیں، ان کا رستہ رکنا چاہیے۔ میں اپنے علماء کرام سے، قومی تنظیموں سے، جوانوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ملیں، بیٹھیں، آپس میں گفتگو کریں، اس طرح کے سلگتے ایشوز پر ایک کامن اور متفقہ لائحہ عمل تیار کریں اور اوپر سے نیچے تک اس کو ایک بھرپور موومنٹ کی شکل دے کر گفتگو کریں اور گفتگو کے نتیجے میں اس طرح کے مسائل کو حل کی طرف لے کر جائیں۔ یہ میں اپنے علماء، اپنی تنظیموں، اپنے جوانوں اور اپنے معتبر لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا۔ گلی گلی ٹولیوں کی صورت میں کام کرنے کی بجائے قومی سطح پہ مل کر اگر اس طرح کے ایشوز کو اٹھائیں تو اس کا ہر جگہ ایک اچھا اور پازیٹیو اثر ہوگا۔ اور ریاست کے کرتا دھرتاؤں سے، صدر مملکت سے، وزیر اعظم سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ہماری خفیہ ایجنسیوں کے سربراہوں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ کبھی اپنی ناک کے نیچے ہونے والے ان جرائم کو بھی دیکھیں جو آپ کے ریاست کے وہ لوگ جن کو آپ کالی بھیڑیں کبھی کبھی کہتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو روکیں گے تو تب ہمیں یقین آئے گا کہ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس ریاست کو اور عوام کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی اور اس ملک کو بچانے کے حوالے سے اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے حوالے سے توفیقات سے سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔